میں اس نے میری بیٹی کو ڈالا ہے، اس کا منہ باندھا ہوا ہے، اس کے منہ میں اس نے پہلے زیادتی کی ہے بچی کے ساتھ، پھر اسے قتل کر دیا؟ جی بھائی، پہلے اس نے زیادتی کی ہے، پھر اس نے خود بھی اپنی زبان سے میڈیا کو بتایا، اعتراف کیا ہے کہ میں نے اس کو بلایا ہے، جیسے بھی میں نے اس کو بلایا ہے۔ تو بھائی میری زبان تو اس بات میں تو آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اس نے میری بیٹی کو جیسے مارا ہے۔ اللہ آپ کو صبر دے۔ ایک تھیلے میں اس نے بند کیا میری بیٹی کو، میری بیٹی کا منہ باندھا ہوا تھا، اوپر سے تھیلا بند تھا۔ تو کافی لوگوں کا یہی کہنا تھا، تقریباً 9 سوا 9 کے درمیان میں وہ ادھر ہی گھوم رہا ہے، پولیس کے اندر گھوم رہا ہے۔ اس نے میری بیٹی کا بیگ کی جوتی ایک جگہ پہ اس نے دفن کر دیا ہے، اور اس نے میری بیٹی کو بھی ادھر دفن کر دینا تھا۔ بیٹی کی ایج کیا تھی آپ؟ میری بیٹی کی 7 سال 2 ماہ میری بیٹی کی۔ میری بیٹی 29 مئی 2013 کی بہت معصوم تھی میری بیٹی، ہر چیز سے ڈرتی تھی، گھر سے ڈرتی تھی، گلیوں سے ڈرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا۔ میری عمران خان صاحب، میری آپ سے اپیل ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے اپیل کرتی ہوں کہ میری بیٹی آج کو انصاف دوئے۔ جو میری آواز سنے، سب کی بیٹیاں تو سب کے گھر میں ہوتی ہیں، کسی کی 5 ہے، کسی کی 6 ہے، میری تو 2 بیٹیاں تھی، تو میری تو 2 میں سے میری تو ایک بیٹی ہے۔ اب میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب، اس درندے کو میری بیٹی واپس نہیں آئی تب تک میرے دل کو چین نہیں آئے گا، جب تک اس درندے کو مارا نہیں جائے گا۔ اس درندے کو پھانسی تک لے کے جائیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، سرعام گاؤں کے سامنے اس کو پھانسی دی جائے کہ میرے دل کو سکون آ جائے کہ میری بیٹی کو انصاف ملا ہے۔ حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں تحصیل ڈسکہ کے گوئکی میں، جہاں ایک درندے شخص نے ایک عائد نامی 7 سالہ بچی کو اغوا کر کے زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ تو میں اس حوالے سے ان کے والدین سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ وقوع کب ہوا اور کیسے ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ اس وقوع کے حوالے سے بتائیں، آپ کی بچی کو کب اغوا کیا گیا اور کس نے کیا؟ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ تو میرے 2 بیٹے اور یہ آئے تھے، تینوں بھائی ٹیوشن گئے ہیں پڑھنے، اکیڈمی میں نے بھیجا، تقریباً روٹین وائز 8:30 بجے میں نے ان کو ٹیوشن بھیجا ہے۔ تو ٹیوشن بھیجا ہے، میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں، میں سلائی کے آگے بیٹھی ہوئی تھی مشین کے آگے۔ تو میرا بڑا بیٹا تقریباً 10:15 ٹیوشن پڑھ کے آیا، میں نے اسے بولا، میں نے کہا سفیانہ آیت کدھر ہے؟ کہہ رہا ماما آیت پڑھ رہی ہے۔ میں چپ کر گئی ہوں، تقریباً یہ آ کے سو گیا ہے۔ تو یہ آ کے سو گیا تو تقریباً 15-20 منٹ 25 منٹ کے بعد میرے دل میں، میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے، جیسے میرے دماغ میں اس کی آوازیں آ رہی ہے کہ اپنی بیٹی کو بچاؤ، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چھوٹا بیٹا بھی ادھر ہی پڑھ رہا ہے۔ تو میں چپ کر گئی ہوں، دماغ میں باتیں آ رہی ہیں، تو میں نے اپنا ذہن ٹھیک کیا، پھر میں سلائی کے آگے ہی بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے 2 فراک سلائی کی ہے۔ تو تقریباً سوا گھنٹے کے درمیان میں میرا چھوٹا بیٹا ٹیوشن سے آیا، تو میں نے اسے بولا ادریس آیت نہیں آئی؟ کہہ رہا ماما وہ تو آ گئی ہے ٹیوشن سے۔ میں پھر نہیں بیٹھی، میری سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے۔ میں تقریباً جس راستے سے یا جس گھر میں وہ جاتی ہے اس گھر میں 2 دفعہ گئی ہوں، تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ باجی آیت تو سفیان کے پیچھے پیچھے میں نے آیت کو چھٹی دے دی ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی ہوں، میں بار بار ان کے گھر گئی ہوں، ان کی گلیوں میں گئی ہوں، لیکن وہ جہاں ڈویژن جاتی تھی وہ اسی گاؤں میں گھر ہے؟ جی اسی گاؤں میں، اسی گلی جس گلی سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے نا، اس سے ایک لمبی گلی ہے، ساتھ میں چھوٹی سی گلی ہے، تو گلی کی کونے میں ان کا گھر ہے جدھر میری بیٹی ٹیوشن پڑھتی تھی۔ تقریباً ابھی اس جگہ پہ ڈالے ہوئے 1.5 ماہ میری بیٹی کو ہوا تھا، لیکن جب سپارہ پڑھنے جاتی تھی تو وہی راستہ تھا۔ تقریباً میرے بچے اسی راستے میں بڑے ہوئے ہیں، 7 سال کی میری معصوم بیٹی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بتاؤں، کہ تقریباً 6-7 دفعہ میں ادھر سے گزرتی ہوں، وہاں پہ میرا دل کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر ہی کھڑی ہوتی ہوں، اسی دروازے کے آگے کھڑی ہوتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ تو نہیں آتی کہ میری بیٹی ادھر ہے۔ میں کسی سے ہیلپ بھی نہیں میں لیتی۔ جب میں نے دیکھا کہ کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً 2:30 سے 3 کا ٹائم ہو گیا،
तो मैं घर आई हूँ रोते हुए, मैं घर आई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेरे मियाँ फैक्ट्री में वर्कर है, स्पोर्ट का काम करते हैं। ट्रेस किया है। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने ऐलान करवाई है मस्जिदों में, पूरे गांव में ऐलान हो चुके हैं, सबको पता चल गया कि बेटी गुम हो गई है, दुनिया भागी है मेरे साथ। बाद में जब मैंने खुद उसको ढूंढ लिया है तो मैंने फिर अपने बेटे को भेजा है कि अपने पापा को बुला लाओ, उनकी फैक्ट्री में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो ये बुला के लाए हैं। वो आए हैं, परेशान है, देख रहे हैं कि टाइम तो गुजर रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के दरमियान में कह रहे टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। तो उन्होंने बाहर निकल के, मुझे नहीं पता कि 15 पे फ़ोन किया है या किस जगह पे किया है, मैं ये नहीं जानती। बस उस वक्त भाई अल्लाह ने मेरी मदद की है, इस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है कि मैं सोच भी नहीं सकती। 5-10 मिनट के बाद 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरे सारा बयान लिया है, बेटी की तस्वीर ली है, उसी वक्त उन्होंने नेट पे चढ़ा दी है। 2 पुलिस के बाद भाई मुझे खुद नहीं पता कि इतनी ज़्यादा पुलिस कहाँ से आ गई है। DPO आया मेरे घर में, DIG मेरे घर में आया है, तो ये मुझे हौसला दे रहे हैं कि बेटी मिल जाएगी, बेटी मिल जाएगी। लेकिन मेरी बेटी को उस दरिंदे ने छोड़ा ही नहीं। मेरी सो बेटी, मुझसे बात कर लेना। करते हैं आपसे, अल्लाह आपको सब्र दे। जो DPO DIG वगैरह वो सब बेटी के गवाह होने से पहले यहाँ आ गए थे जी। जब मैंने इतला किया 15 पे, उसी वक्त इंतज़ामिया के लोग हरकत में आ गए हैं। एक हमारे SHO साहब हैं बदर मुनीर थाना मोतरा, वो वक्त पर पहुँचे हैं। उन्होंने भी घर घर जाके दिन की रोशनी में इसी टाइम गालबन 3-2:30 बजे के दरमियान ट्विटर से सवालात किए हैं, जो बच्चे बच्ची के साथ पढ़ के हैं उनके सवालात किए हैं। देखते ही देखते उन वो गांव में जितने CCTV कैमरे हैं उनको भी ट्रेस कर लिए गए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपने ऊपर रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करते ही DPO मस्तर सरफरोज साहब मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी टीम को हरकत में लाया। सिविल इंतजामिया बहुत ज़्यादा थी, इसने अपनी मदद आपके तहत गाँव वाले भी थे, एक फ़ोर्स बनाई और पूरे गाँव की मर्दशुमारी के अहकाम जारी किए। जब अहकाम जारी किए तो मेरे गाँव के मेरे कोलीग, मेरे भाई टीम के मेंबर थे और वो घर घर तलाशी ले रहे थे। जब भी उन्हें वो इसके जिस घर में ये बच्ची की लाश बरामद हुई है, बंद घर देखा, और उन्होंने इंतज़ामिया ने अपनी मदद आपके तहत घर को तोड़ा, किसी से चाबी वगैरह ली और वहाँ से बंद चटाई में लिपटी एक तोड़ा बरामद हुआ। और SHO अफजाल साहब ने इस मौके को जब देखा तो DPO साहब को भी मुतारफ़ कराया। उन्होंने देखा और मुझे हौसला दिया। जब बच्ची के पास मैं पहुंचा तो मेरी बच्ची चटाई में लिपटी हुई, मुँह उसका बांधा हुआ था और DPO मुझे तसल्ली दे रहे थे, बाप आप आगे नहीं जाओ। और उन्होंने फोरेंसिक लैब को ट्रेस किया और मुझे एक ठंडी जगह पे पक्के पर बिठाया और एज उन्होंने अपने अमले को हरकत में लाते हुए मुलज़िम भी ट्रेस किया। घंटे 2 घंटों में 11-12 बजे के दरमियान उन्होंने मुलज़िम पकड़ने की तस्दीक कर दी। फिर फोरेंसिक लैब में पोस्टमार्टम सिलसिला 1-2 घंटे में ही उन्होंने गिरफ्तार एक घंटे के अंदर भाई, 1 घंटे के अंदर मेरा दिल बहुत इस चीज़ से, मेरी बेटी ने वापस तो नहीं आना, लेकिन मैं इंतज़ामिया से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर मेरी बेटी की लाश बरामद की है और 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर उन्होंने मुजरिम बरामद कर दिया है। लेकिन घंटा भी नहीं उन्होंने लगाया तो हमें पता चल गया कि उन्होंने। कौन था आप किस गांव में, कौन सा ऐसा मैं बताता हूँ, इसी गांव में है वो लड़का जिसके घर से है वो, उसकी माँ तलाक याफ्ता है, उसका नाम नबील है, उसकी ये माँ की पहली औलाद है। अब उसने दोबारा शादी कर रही है, नौजवान घर में अकेला रहता था कि ये किसी को नहीं पता था कि इसका किरदार क्या है। इससे पहले मैं भी इस नौजवान को गाँव में कभी फेस टू फेस नहीं देखा। मैंने भी SHO की निगरानी में इस नौजवान को देखा है, इसने ये फेल किया है। मेरी आला अदलिया चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त है कि किरदार के हवाले से इंतज़ामिया असातिज़ा को फोर्स करे कि नौजवानों की किरदार कशी करे और उनको अच्छाई बुराई बताए। अब जो वाक़या मेरे साथ हो गया वो आइंदा किसी और के साथ ना हो। मेरी मुल्क की इंतज़ामिया, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस कमर जवेद बाजवा साहब और आला अदलिया से यही गुजारिश है कि ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए जिससे इसकी रोकथाम हो। मेरी बेटी तो हाल वापस नहीं आएगी, लेकिन आइंदा ज़ैनब सुगरा जैसी ख़वातीन की हिफाजत के लिए ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए जो सरेआम
اتنی کورونا سے آبادی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ اس طرح سزائیں دے کر 10 20 50 نوجوان سال میں ختم کر دو گے تو ملک میں اسلام کا نفاذ ہوگا, دنیا کو منہ دکھانے کے ہم قابل رہیں گے. اچھا, آپ اپنی بیٹی کے متعلق بتائیں کہ جو مجرم ہے وہ 1 گھنٹے میں گرفتار ہو گیا, تو بیٹی کی آپ کی جو لاش تھی وہ اس نے چٹائی میں بند کی. بھائی چٹائی میں نہیں, بند ہے میں اس نے میری بیٹی کو ڈالا ہے, اس کا منہ باندھا ہوا ہے, اس کے منہ میں اس نے پہلے زیادتی کی ہے بچی کے ساتھ, پھر اسے قتل کر دیا. جی بھائی, پہلے اس نے زیادتی کی ہے, پھر اس نے خود بھی اپنی زبان سے میڈیا کو بتایا, اعتراف کیا ہے کہ میں نے اس کو بلایا ہے, جیسے بھی میں نے اس کو بلایا ہے. تو بھائی میری زبان تو اس بات میں تو آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اس نے میری بیٹی کو جیسے مارا ہے. اللہ آپ کو صبر دے. ایک تھیلے میں اس نے بند کیا میری بیٹی کو, میری بیٹی کا منہ باندھا ہوا تھا, اوپر سے تھیلا بند تھا. تو کافی لوگوں کا یہی کہنا تھا, تقریباً 9 سوا 9 کے درمیان میں وہ ادھر ہی گھوم رہا ہے, پولیس کے اندر گھوم رہا ہے. اس نے میری بیٹی کا بیگ, کی جوتی ایک جگہ پہ اس نے دفن کر دیا ہے, اور اس نے میری بیٹی کو بھی ادھر دفن کر دینا تھا. اگر یہ پولیس کی ہیلپ نہ ملتی, اللہ کی مدد نہ ملتی مجھے تو میری بیٹی بھی نہیں ملنی تھی. بیٹی کی ایج کیا تھی آپ؟ میری بیٹی کی 7 سال 2 ماہ میری بیٹی کی. میری بیٹی 29 مئی 2013 کی پیدائش تھی. کون سی کلاس میں؟ 2 کلاس میں. میری بیٹی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی. بہت معصوم تھی میری بیٹی, ہر چیز سے ڈرتی تھی, گھر سے ڈرتی تھی, گلیوں سے ڈرتی تھی. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا. اب ہماری گزارش ہے عدلیہ سے کیس رجسٹر ہو چکا ہے. جیسے زینب کیس کا فیصلہ کرنے میں بہت تاخیر کی گئی ہے, 10 ماہ لگائے گئے ہیں. میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد قیام کردار تک پہنچایا جائے, اور آئندہ چیف جسٹس صاحب ایسا قانون بنا جائیں, اس طرح کے درندوں کو سر عام پھانسی دی جائے تاکہ ملک میں امن و چین رہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے عدلیہ سے کہ اس طرح کے لائے عمل کر جائیں, سر کر جائیں, دنیا آپ کو یاد کرے گی, اسلام کا نفاذ کر جائیں. یہ ایک مسلمان کی آپ سے فریاد ہے. میری گزارش ہے جلدی اس کیس کو کیف اقتدار تک پہنچایا جائے. جی ناظرین, بھائی گزارش کر رہے ہیں کہ میری بیٹی جو آج تک وہ تو واپس نہیں آئے گی, لیکن کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ ایسے جو مجرم ہیں, ایسے جو درندے ہیں, وہ ایسے کرنے کی سوچے بھی نہ, ایسے کرنے کی ہمت نہ کریں. اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا جائے تو اسے چوک میں سر عام لٹکانا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ اگر قانون حرکت میں نہ آئے, اگر قانون ان کو سزا نہ دے تو ہمیں خود ہاتھ اٹھانا پڑے گا. ہاں جی, جب ہم قانون سے امید نہ ملی, امید سے اس کو کیف کردار کرنا چاہے, پھر ہم ذاتی فیصلہ تو کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ اس بات کو خاموشی سے نہ سمجھا جائے. قمر جاوید بجا صاحب, یہ امان تری باجوہ بات کر رہا ہے آپ سے, یہ پیغام پہنچائیں. ویسے آپ فلڈ ریلیف کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ایسی اب اسی قوانین کی مانیٹرنگ کریں. یہ قمر جاوید 1 سال 2 سال یہ آپ نے رہنا ہے, بعد میں کسی اور کی باری آ جانی ہے, لیکن اس قانون کو بڑھا جائیں. باجوہ صاحب, میری عمران خان صاحب, میری آپ سے اپیل ہے, میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے اپیل کرتی ہوں کہ میری بیٹی آج کو انصاف دوئے. جو میری آواز سنے, سب کی بیٹیاں تو سب کے گھر میں ہوتی ہیں, کسی کی 5 ہے, کسی کی 6 ہے. میری تو 2 بیٹیاں تھیں, تو میری تو 2 میں سے میری تو 1 بیٹی ہے. میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب, اس درندے کو سر عام پھانسی دے. میری بیٹی واپس نہیں آئے گی تب تک میرے دل کو چین نہیں آئے گا, جب تک اس درندے کو مارا نہیں جائے گا. اس درندے کو پھانسی تک لے کے جائیں, بہت مہربانی ہوگی آپ کی. سر عام گاؤں کے سامنے اس کو پھانسی دی جائے کہ میرے دل کو سکون آ جائے کہ میری بیٹی کو انصاف ملا ہے. جی ناظرین, یہ بھی بتاتا چلوں, یہ ایک غریب گھر ہے. یہ جو بھائی ہیں یہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں, اور یہ میری بہن یہ گھر میں سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو یہ اسی طرح اپنے گھر کا سیٹ اپ چلاتے تھے, لیکن ایک درندے نے ان کی بچی کے ساتھ جو ظلم کیا وہ آپ نے ان کی زبانی سنا. ان کی یہ اپیل ہے کہ ان کی بچی کو انصاف ملنا چاہیے, اور اس درندے کو سر عام چوک میں پھانسی دی جائے. میں جو ہمارے عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں, میں انہیں بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون بنا دیں تاکہ جو ایسے درندے ہیں انہیں سر عام چوک میں پھانسی دی جائے, تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.